اللہ سبحانہ و تعالی الحق ہے۔ الحق کون ہے؟ جس کا وجود برحق ہے۔ الحق وہ ہے جو سچا معبود ہے، وہی رب ہے، وہی بادشاہ ہے۔ الحق کا مطلب ہے سچا اور ثابت، اور الحق وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا ہر معبود باطل ہے۔ الحق وہ ہے جس کی صفات کامل ہیں۔ الحق وہ ہے جس کا کلام، فیصلے، وعدے اور شریعت حق ہے۔ اسی نے جنت کا وعدہ کیا ہے نا ایمان والوں سے، اس کے وعدے سچے ہیں، اسی کا وعدہ ہے۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کیونکہ وہ الحق ہے، اور اس نے جو دین دیا وہ دین سچا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو ثابت شدہ نہ ہو، اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں۔ جو انفارمیشن ہے، جو کام کرنے کا اس نے حکم دیا، ہر ایک چیز ثابت شدہ ہے۔ کووڈ میں آپ ہاتھ دھوتے ہیں نا، آپ کو اپنے بیرونی سارے اعضاء بار بار دھونے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حق۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا، حق ہے۔ آج ساری دنیا اس کو مان گئی۔ حجاب کے لیے سب لوگ بہت کنفیوژنس میں مبتلا تھے، ڈاؤٹس ڈالے گئے، حجاب کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ آج ساری دنیا کے سامنے ماسک حجاب کی نشانی نہیں ہے، اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، ضرورت ہے اس کی۔ جیسے انسان مختلف قسم کے وائرسز سے، جرم سے نہیں بچ سکتا، اسی طرح سے انسان کی ایک شعوری زندگی بھی ہے۔ اس شعوری زندگی میں بھی انسان اپنی روح کو گندگی سے نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے، جتنے اصول دیے زندگی کے، جتنے فیصلے کیے، سب برحق ہیں۔ اور اس نے فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ اور الحق وہ ہے جس کے حکم کے مقابلے میں ہر حکم باطل ہے۔ اس کا فرمان ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور یقیناً بے حد بلند، بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جس کو بھی پکارا جاتا ہے سب ناحق ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحق سے کیسا تعلق رکھتے تھے؟ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق۔ یا اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے،
تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور حمد تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے۔ آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو آسمان اور زمین کا نور ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی، تیرا فرمان سچا، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت کا ہونا سچ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الحق سے کیسا تعلق تھا؟ جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حق کے آ جانے اور باطل کے مٹ جانے کا اعلان کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد حرم میں داخل ہوئے تو کعبہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ایک ایک کو ٹکراتے جاتے اور یہ کہتے جاتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ الحق ہے، جس کی ہر بات سچی، جس کا ہر فعل سچا، جس کی ملاقات سچی، جس کا وعدہ سچا، جس کے نبی سچے، جس کی کتابیں سچی، جس کا دین سچا، وہ الحق ہے، جس اکیلے کی عبادت حق ہے۔ اس الحق سے ہم کیسے تعلق رکھیں؟ الحق پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس اکیلے کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہ ہمارا حقیقی رب اور حقیقی الہ ہے۔ الحق پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اس بات پر خوش ہوا جائے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی طرف ہدایت دی، جو اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے۔ الحق پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ بندہ مومن پر جو بھی مصیبتیں آئیں وہ ان پر راضی رہے، یا اللہ تو ہمیں راضی کر دینا۔ الحق پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ سب فیصلے اللہ تعالیٰ کے علم سے، اس کے ارادے سے اور حکمت سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الحق ہے، اس کا ہر فیصلہ حق، اس کا کوئی کام باطل، بے مقصد اور ظلم پر مبنی نہیں ہوتا۔ الحق پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تمام احکامات کو ہم مکمل طور پر تسلیم کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات حق اور خیر ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو الحق ہے، جو الحکیم ہے، جو العلیم ہے۔ پھر اس کا دیا ہوا کوئی حکم باطل کیسے ہو سکتا ہے؟ الحق پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں غیب کی جتنی خبریں دی ہیں ہم ان کی مکمل تصدیق کریں اور ان میں ذرا سا بھی شک نہ کریں، کیونکہ اس کی دی ہوئی ساری خبریں سچی اور اس کے سارے احکامات عدل والے ہیں۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے، کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الحق پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم حق کے لیے جھک جائیں۔ جب حق ہمارے سامنے واضح ہو جائے تو ہم اس کی مکمل پیروی کریں، کیونکہ سارے کا سارا خیر حق ہی میں ہے۔ حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ الحق پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم الحق پر سچا توکل کریں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے دین حق پر چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر سکتا ہے،
اس کی مدد پر اعتماد کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں۔ الحق پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ یہ اعتماد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین حق اور اس پر ثابت قدم رہنے والے اپنے اولیاء کی ضرور مدد کرے گا۔ باطل کے وقتی غلبے سے دھوکہ نہ کھائیں، ٹیمپریری ہے، وقتی ہے، جلد ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اس کی ملاقات جنت اور دوزخ حق ہے۔ اس پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کی جائے، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا جائے، اس کی جنت کا شوق رکھا جائے اور اس کے عذاب سے خوف کھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اپنے ناموں کا شعور اور اپنا سچا تعلق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔